وہ قربانی والا کام، یعنی جانوروں کو قربان کرنا۔ اور عید والے دن، عید الاضحیٰ کو جانوروں کو ذبح کرنا، یہ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یہ واجب ہو۔ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، اور صحیح بات اور جمہور کا یہی موقف ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ دین کے شرائع میں سے ضرور ہے لیکن واجب نہیں، فرض نہیں ہے، ایون کہ صاحب استطاعت پر بھی واجب نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، کیا وہ گنہگار نہیں ہوا؟ حضرت صاحب، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس کا تو حکم الگ ہے، جس کے پاس استطاعت موجود ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا، کیونکہ قربانی جمہور کے نزدیک مستحب ہے، بعض کے نزدیک سنت موقدہ ہے، تاکید ہے اس کی، لیکن ہے سنت۔ بعض اسے فرض کفایہ بھی کہتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگوں نے کر دی تو یہ پوری امت کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کرے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ واجب ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے چوٹی کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام مالک کے چوٹی کے شاگرد امام اشہب، وہ دونوں اپنے اماموں کی بات کو چھوڑ کے جمہور کے ساتھ کھڑے اس موقع پر۔ امام ابو یوسف بھی اپنے استاد کی بات سے، اپنے امام کی بات سے اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں، اور کہتے ہیں کہ میرے امام کا جو موقف ہے وہ راجح موقف نہیں ہے۔ راجح موقف یہ ہے کہ قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب ہے۔ اور دلیل کے طور پہ ذکر کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث جس میں ان سے پوچھا گیا کہ حضرت جی قربانی کرنا واجب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ واجب ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون بعد، اللہ کے نبی کیا کرتے تھے اور مسلمان کیا کرتے تھے، بس۔ اور اس کے بارے میں پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ چونکہ عبداللہ ابن عمر سنت کو بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، اس لیے انہوں نے کھل کر جواب نہیں دیا کہ کہیں یہ سنت چھوڑ نہ دی جائے۔ تو جمہور کا موقف یہی ہے کہ قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ اور جو معروف روایت آپ لوگ سنتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس بندے کے پاس استطاعت ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ معروف روایت ہے نا، سنی ہوئی ہے۔ تو کیا اس روایت سے وجوب ثابت نہیں ہوتا قربانی کا؟ تو حضرت صاحب یہ روایت سند کے اعتبار سے ہے درست، لیکن یہ مرفوع ہے یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اس میں اختلاف ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول، یہ موقوف روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پاس استطاعت ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ ثابت ہو بھی جائے تو پھر بھی یہ وجوب پر دلالت نہیں کرتی۔ جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بندے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، میرا دل کرتا میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کتنی سختی ہے، اس کے باوجود جماعت با نماز ادا کرنا یہ ان کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ تو پھر اس روایت سے وجود کیسے ثابت ہو گیا؟ بعد جماعت نماز ادا کر، کہتے ہیں جو بندہ اکیلا کر لے اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ تو حضرت صاحب جمہور کا موقف یہی ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے صاحب استطاعت پر بھی۔
فرض نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کرنی چاہیے، شعائر اللہ میں سے ہے اور شریعت اسلامیہ کے مستحبات میں سے ہے، ہر بندے کو کرنی چاہیے، لیکن واجب نہیں ہے، اور بڑے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے۔ بعض لوگ مسائل پوچھتے ہیں آپ سے کہ قربانی کے لیے جانور لے کے آئے ہیں، چوری ہو گیا، اب دوسرا لانے کی استطاعت نہیں ہے، کیا کریں؟ مسئلہ حل، واجب نہیں، استطاعت نہیں ہے آپ کی، دوسرا لانے کی استطاعت ہوتی بھی تب بھی واجب نہیں تھا۔ بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، دو بھائی ایک گھر میں اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک قربانی کر رہا ہے، دوسرے کے پاس استطاعت نہیں ہے، کیا اس کی قربانی اس کو کافی ہو جائے گی؟ سمپل جواب، اسی اصول کے تحت کہ اس پر واجب ہے ہی نہیں، اس پر واجب ہے ہی نہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں استطاعت نہیں ہے تو کیا قربانی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ استطاعت ہوتی پھر بھی قربانی کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا۔ مستحب ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور خام خواہ لوگوں پر چیزیں مسلط کر کے، واجب کر کے، جو چیزیں واجب نہ ہوں، حضرت واجب جو ہیں ان کی ادائیگی تو ہو نہیں رہی، فرض کی ادائیگی ہم سے ہو نہیں رہی، خام خام سنتوں کو اٹھا کے اگر واجب کرتے رہیں گے تو امت کو مشقت میں ڈال دیں گے۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ تو یہ ایک بنیادی اور اہم مسئلہ ہے جس سے آپ سینکڑوں مسائل حل کر سکیں گے، سینکڑوں جگہوں پر آپ سامنے والے کی الجھن کو دور کر سکیں گے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی فرض اور واجب نہیں ہے، قربانی کرنا یہ مستحب، بلکہ حج سے بھی حکم نرم ہے اس کا، حج صاحب استطاعت پر واجب ہو جاتا ہے۔ کیا اس حدیث میں قربانی کا ذکر ہے جس میں وجوب والی چیزوں کا ذکر ہوا کہ جو مسلمان پر واجب ہیں چیزیں، اس میں قربانی کا ذکر ہے؟ نہیں ذکر ہے۔ تو حضرت صاحب قربانی واجب نہیں ہے بلکہ مستحب اور سنت ہے۔ اب آ جائیں اپنے اگلے مسئلے کی طرف، باب سنت الاضحیہ، بیان ہے قربانی کی سنت کا، اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی یہی لے کے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ جب یہ روایت بیان کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا قربانی کا کیا حکم ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، مسلمان کرتے تھے، انہوں نے واجب کا لفظ نہیں بولا۔ امام ترمذی نے اس روایت سے یہی مسئلہ اخذ کیا کہ قربانی واجب نہیں ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ وہ بھی پہلا باب ہی یہ لے کے آئے، باب سنت الاضحیہ، بیان ہے قربانی کی سنت کا، کہ ان کے نزدیک بھی سنت ہے، اور نیچے کہتے ہیں وقال ابن عمر، اور عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہی سنت و معروف، قربانی سنت ہے اور معروف ہے لوگوں کے ہاں۔ اور اس مسئلے میں ایک روایت لے کے 5545 نمبر روایت، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ عن زبید الایامی عن الشعبی عن البراء قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی، عید والے دن ہم سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں عید والے کاموں میں سے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ثم نرجع، پھر ہم لوٹتے ہیں، فننحر، تب ہم قربانی کرتے ہیں۔ یہ حضرت رسول اللہ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، اور آگے فرمایا من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس نے یہ کام کر لیا اس نے ہماری سنت پوری کر دی۔ ہم خود یہ کہتے ہیں سنت ابراہیمی، سنت حضرت رسول اللہ، اور دوسری طرف ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ذہن میں کہ یہ واجب اور فرض ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہن میں اب تک یہ موقف ہوگا کہ یہ قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے، لیکن مسئلہ، درست مسئلہ یہ ہے کہ جمہور کا موقف، امام بخاری کا موقف، حافظ ابن حجر کا موقف، امام ترمذی کا موقف، اور کتنے ائمہ کا، امام شافعی کا، اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے، امام مالک کے شاگردوں میں سے، امام احمد کے شاگردوں میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ استشہاد کر رہے ہیں من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس نے یہ کام کر لیا، پہلے جا کے نماز پڑھی عید کی، بعد میں آ کے قربانی کی، اس نے ہماری سنت پہ عمل کی، دونوں چیزیں سنت۔ اور امن ذبح قبل، اور جس بندے نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا، یعنی نماز بعد میں ادا کی، ذبح پہلے کر لیا، فإنما هو لحم، وہ گوشت ہے، قدمہ لأہلی، جو اس نے اپنے گھر والوں کو پیش کیا، لیس من النسک فی شیء،
وہ قربانی نہیں ہوئی۔ یہ بہت اہم مسئلہ، ایک پیچیدہ مسئلہ اس عبارت میں چھپا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں چھپا ہوا۔ توجہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ فرمایا وہ عام گوشت ہے جو اس نے مقدم کیا، اپنے گھر والوں کو پیش کیا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا، ایک صحابی نے عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے قربانی کر دی، بڑی اچھی نیت کے ساتھ۔ اس نے کہا باقی لوگ نماز پڑھ کے کریں گے، میں پہلے کر لیتا ہوں تاکہ میرا گوشت ریڈی ہو، اللہ کے نبی کو اور صحاب کو کھلا سکوں، اچھی نیت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِ، یہ عام گوشت ہے، یہ قربانی کا گوشت نہیں۔ اسے کہا پھر قربانی کر، تمہاری پہلی قربانی نہیں۔ وہ کہنے لگا حضور اب تو میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے دوندا جو شرائط پہ پورا اترتا ہو، البتہ اللہ کے نبی میرے پاس ایک کھیرا ہے، جزا ہے، لیکن دوندے سے بہتر ہے، بڑا طاقتور جان والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو وہی کر رہے، تیری طرف سے کافی ہو جائے گی۔ مسئلہ جو سمجھنے والا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی کچھ لوگ شیعہ حضرات وہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتے، تو کیا ان کی قربانی کا گوشت کھانا جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا۔ کیوں نہیں جائز ہوگا؟ کیا اس میں نجائز والی علت کیا آ گئی؟ قربانی سے پہلے وقت سے کر دیا، یہ علت نماز سے پہلے کر دیا، کھایا جا سکتا ہے لیکن ہاں کھایا جا سکتا ہے، قربانی نہیں ان کی ہوئی، وہ عام گوشت ہے۔ اگر اللہ کے نام پہ کیا گیا ہے تو وہ گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ اس میں سختی کرتے ہیں، بات سنی، وہ کہتے ہیں جی یہ گوشت نہیں، حرام ہے گوشت۔ اگر پہلی علت ختم کہ قربانی سے پہلے کرنے کی وجہ سے وہ گوشت حرام نہیں ہوا، یہ مسئلہ اس حدیث سے کلیئر ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ اللہ کے نام پہ کیا گیا ہے، اور آپ نے یہ پڑھا ہے کہ جو جانور ایسے آلے سے کیا جائے جو خون بہا دے، چھری سے کیا انہوں نے، اور فرمایا وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے، وہ حلال ہے، اس کو تم کھا سکتے۔ تو حضرت صاحب عیسائی یہودی کا بھی ذبیحہ جب ان دو چیزوں میں پورا اتر رہا ہو کہ چھری کے ساتھ کیا جائے خون بہے، اور دوسرا کہ اللہ کا نام لے کے کیا جائے، غیر اللہ کے لیے نہ لیا جائے کیا جائے، اب وہ بھی آپ کے لیے حلال، تو یہ تو پھر کلمہ گو نے کیا۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی حضرت صاحب؟ تو یہ عام گوشت ہے، یہ نقطہ بڑا اہم ہے۔ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گوشت ہے، حلال گوشت ہے، قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پیش کیا ہے، لیکن وہ قربانی نہیں ہے، قربانی نہیں ہے اس شخص کی۔ فقال ابو بردہ بن نیار وقد ذبح، ابو بردہ بن نیار کہتے ہیں کہ انہوں نے ذبح کر لیا، اور کہنے لگے قربانی سے پہلے ذبح کر لیا، عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا، اور بعد میں کہنے لگے ان عندی جزع، اللہ کے نبی میرے پاس کھیرا ہے، لیکن ہے طاقتور جان والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذبحھا، تو ذبح کر لے، کھیرا تیری طرف سے کفایت کر جائے گا، ولن تجزی عن احد بعدک، لیکن تیرے بعد کسی اور کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے اسے اصول بتا دیا۔ آگے کھیرے والے مسئلے پر الگ بحث کریں گے، یہاں پر جو محل استشہاد ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اور آگے امام بخاری کہتے ہیں، مطرف عامر سے بیان کرتے ہیں، وہ برا سے بیان کرتے ہیں، اور برا بن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح بعد الصلاۃ تم نسکہ، جس بندے نے قربانی نماز عید کی نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی ہو گئی ہے، وہ اصاب سنت المسلمین، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پورا کر لیا۔ اتنی روایات میں سنت کے الفاظ امام صاحب اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ یہ قربانی کرنا سنت ہے امام بخاری کے نزدیک۔ اور آگے ایک اور روایت، حدثنا مسدد حدثنا اسماعیل عن ایوب عن محمد عن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں من ذبح قبل الصلاۃ، جس بندے نے نماز سے پہلے ذبح کیا، فإنما ذبح لنفسہ، اس نے اپنے لیے ذبح کیا، ومن ذبح بعد الصلاۃ، اور جس بندے نے نماز کے بعد ذبح کیا، فقد تم نسکہ، اس کی قربانی ہو گئی، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ،
اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پہنچ گیا ہے۔ لہٰذا ان ساری روایات سے امام بخاری رحمہ اللہ یہی ثابت کر رہے ہیں کہ قربانی، عید والے دن قربانی کرنا یہ سنت ہے۔